آج سے چند روز قبل اسی پریس کلب میں ہم نے بلوچستان اور خصوصاً ورلڈ کے جو موجودہ صورتحال تھی، مخدوش صورتحال، ان پہ ایک پریس کانفرنس کی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کی کہ ورلڈ کے جو آلات ہے ان کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے کچھ قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ سردار اختر مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کو یہاں ورلڈ میں انگیج رکھ کر آنے والے الیکشن میں جو سیاسی مقاصد ہیں ان کی، یا جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ گزشتہ 5 سال سے بلوچستان اسمبلی میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی نمائندگی تھی، اور جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے اور خصوصاً سردار اختر مینگل نے جس انداز میں بلوچستان کی نمائندگی کی، اور خصوصاً مسنگ پرسنز، بلوچستان میں سائل وسائل کی باتیں، سی پیک، ریکوڈک، ہر حوالے سے میرے خیال میں آج انہی کی سزا بلوچستان نیشنل پارٹی کو دی جا رہی ہے. معزز صحافی حضرات، دہشت گردی کی ایک لہر 2004 سے شروع تھی، لیکن خصوصاً اس میں شدت اس وقت آ گئی جب 2008 سے 2014 تک خصوصاً غزدار اور اس کے علاوہ بلوچستان بھر کے اندر جو سیاسی ورکرز تھے، انجینئرز تھے، طالب علم تھے، صحافی تھے، جن کو جس بے دردی سے ڈیتھ اسکواڈ کو بنا کر ان کے حوالے کیا گیا، اور بڑے تعداد میں سیاسی ورکروں کو اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے تقریباً سیکرٹری جنرل حبیب جالب سمیت 100 کے قریب بلوچستان نیشنل پارٹی ہی کے سینئر ورکروں کو بھی شہید کیا گیا. اور اس کے بعد توتک میں اجتماعی قبروں کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو قوتیں اس وقت غزدار میں تعینات تھے، آج چند مہینوں سے دوبارہ خصوصاً ورلڈ کی جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش جاری تھی، جس میں بتہ خوری، مائنز والوں سے بتہ لینا، زمینداروں سے روڈ پہ چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، جس کے بعد مجبوراً ورلڈ کے عوام نے کئی دفعہ اور خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے پریس کانفرنس میں ان چیزوں کی نشاندہی کی. لیکن اس کے باوجود جب ریاست لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی اور حکومت وقت نے بھی ان عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، مجبوراً عوام خود روڈوں پہ آئے اور ان قوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد جو ورلڈ کے حالات پیدا ہوئے، اور اس کے پیش نظر وہاں پہ جو فائرنگ جاری تھی، جس میں کئی بے گناہ شہید ہوئے، اور روڈ پہ سفر کرنے والے لوگ بھی، جس میں ڈرائیور، مسافر اس میں لقمہ اجل بن گئے. آج کچھ قوتیں دوبارہ اسی ڈیتھ اسکواڈ کو یہ چند مہینوں سے جس طرح فعال کرنے کی شروع کی ہے، اور حال ہی میں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میرے خیال میں یہ اس ملک کی تاریخ کی واحد ایک ایسی کمیٹی تھی کہ جس کا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جس کا انعقاد ہونا، اور اس کے ساتھ ہی جس میں تمام صوبوں کی جس میں نمائندگی ہوتی ہے، ان کے وزرائے اعلیٰ شامل ہوتے ہیں،
تینوں صوبوں کی نمائندگی نہ ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں یا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بلوچستان جس میں اس کے جو ایجنڈے پہ بہت سارے ایسی چیزیں شامل تھی جس میں افغان مہاجرین غیر قانونی طور پہ جو ہماری بارڈرز کی جو جہاں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے یا وہاں سے تیل آتا ہے کہا کہ یہ کچھ عوامل اس میں شامل تھے ایجنڈے پہ، لیکن خصوصاً وڈ کے جو حالات تھی اور وڈ کی جو پوزیشن تھی اس کو خصوصی طور پہ ڈسکس کیا گیا، اور وہی عوام جو اپنی دفاع کے لیے مجبور ہو کر وہاں پہ مورچہ بند تھے، ایک یک طرفہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ یہ مورچے خالی کریں، اور دوسری طرف سے وہی ڈیتھ اسکواڈ جس سے سارے غزدار اور خصوصاً وڈ کے عوام متاثر تھے ان کو دوبارہ اسی جگہوں پہ چھوڑنا جو ہے میرے خیال میں یہ حکمرانوں کی ایک دوبارہ معیار ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، جس کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر سطح پہ آواز اٹھایا اور یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو ہم کسی طرح بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اور اس ظلم اس بربریت کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔ اور جس طرح 2 دن قبل وہاں پہ جس طرح میں نے کہا باقی تمام مورچے ختم کر دیے گئے، اور ساتھ ہی اسی ڈیتھ اسکواڈ جس کے مورچے اب تک بدستور قائم ہے ان کو اسی جگہ پہ چھوڑنا، میرے خیال میں یہ وڈ کی حالات نہ اس سے وڈ کی حالات میں بہتری آ سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بلوچستان کی حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ریاست صرف اور صرف ایک شخص کو تحفظ دینا چاہتا ہے جس کے پیچھے جو ہے ریاست ہے، اور وہ اس دوہرا معیار کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ایک ہنگامی اجلاس کل ہماری پارٹی کی سینٹرل کیبنٹ مرکزی کمیٹی کی اور سینئر دوستوں کا جو اجلاس ہوا، اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ان مظالم کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی بھرپور آواز بلند کرے گی، اور 22 تاریخ کو وڈ کے مقام سے ایک احتجاجی ریلی برآمد ہوگا، لانگ مارچ برآمد ہوگا، جس کی قیادت بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد کریں گے، جو مختلف علاقوں سے غزدار سے، سوراب سے، کلات سے ہوتا ہوا جس علاقے میں پہنچیں گے اس علاقے کے پارٹی کے دوست اور عوام وہاں سے اس کو جوائن کریں گے، اور سوراب کے مقام پہ پنجگور اور تربت کے عوام اس میں شامل ہوں گے، لکھپاس کے مقام پہ نوشکی، دالبندن، خاران کے دوست اس میں شامل ہوں گے، اور لکھپاس کے مقام پہ کوئٹہ کے دوست، اور کسٹم کے مقام پہ جو ہے سبی، نصیر آباد اور جعفر آباد کے عوام اس کو جوائن کریں گی، اور بلوچستان پارٹی نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل اس کی قیادت میں یہ لانگ مارچ کوئٹہ آکی چوک پر آ کر ایک جلسے کی شکل اختیار کرے گی، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے دیگر قائدین خطاب کریں گے اور اس میں اپنے آئندہ کا عمل کا اعلان کریں گے۔